بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت شیز علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت شیز علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے قابیل نے جب حابیل کا قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے بھائی کی لاش دفنانے کا طریقہ بتایا، جس پر عمل کرتے ہوئے اس نے لاش تو دفنا دی، اب اسے اپنے والد کے غصے کا خوف تھا۔ اس موقع پر شیطان نے قابیل کو گھر سے بھاگ جانے کی ترغیب دی، کیونکہ شیطان یہ جانتا تھا کہ اگر قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے پاس رہا تو ہو سکتا ہے کہ تائب ہو کر اپنی اصلاح کر لے۔ چنانچہ شیطان نے قابیل سے کہا، اب تجھے تیرے والد زندہ نہیں چھوڑیں گے تو بہتر یہی ہے تو یہاں سے بھاگ جا۔ چنانچہ قابیل فرار ہو گیا۔ دنیا میں قتل جیسے بڑے جرم کی ابتدا قابیل ہی نے کی، اس کے علاوہ بھی وہ فسق و فجور میں پیش رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب حابیل کے قتل کی خبر ملی تو وہ سخت رنجیدہ ہوئے، کہ حابیل ایک نیک انسان تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو لگتا تھا کہ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں حابیل ان کا مددگار ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق حابیل کے قتل کی بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ قابیل اس سے حسد کرتا تھا اور کسی حد تک یہ جانتا تھا کہ والد کے بعد نبوت کا تاج حابیل کو ہی ملے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کو دنیا میں پھیلانے میں میری مدد کرے اور میرے بعد بھی تیرے پیغام کو دنیا میں عام کرے، میری صحیح جانشین ہو اور دنیا میں تیری وحدانیت کی علمبردار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ایک نیک اور صالح بیٹا عطا فرمایا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام شیس رکھا۔ عربی میں اس لفظ کے معنی ہے عطیہ خداوندی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا خوبصورت تحفہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیس علیہ السلام سے بے حد محبت تھی۔ وہ انہیں ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے۔ انہیں اس بات کا علم تھا کہ حضرت شیس علیہ السلام ہی ان کے جانشین ہوں گے۔ شروع ہی سے انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا اور نیک اور فرمانبردار اولاد سے نوازا۔ قرآن پاک میں جن 25 انبیاء کے نام بیان کیے گئے ہیں، اگرچہ ان میں حضرت شیس علیہ السلام کا نام نہیں، لیکن احادیث میں بہت سے مقامات پر آپ کا ذکر آیا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی اور نیک کاموں میں صرف کی۔ آخری عمر میں ضعیف ہونے کی وجہ سے آپ گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن آپ کی اولاد نیک تھی اور وہ آپ کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی اولاد کی تربیت بہت اچھی کی تھی، لیکن اپنے بھائی قابیل کی اولاد کے بارے میں فکر مند رہتے اور انہیں واعظ و نصیحت فرماتے رہتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے تمام معاملات اپنے فرزند نوش کے سپرد کر دیے۔